فلسفہ کہتا ہے کہ سچائی کو دفن تو کیا جا سکتا ہے مگر اسے مارا نہیں جا سکتا۔ نصف صدی پہلے چند سکوں کی خاطر انسانی صحت کا سودا کیا گیا اور دنیا کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا گیا جس کا زہر آج ہماری رگوں میں شوگر اور موٹاپے کی شکل میں دوڑ رہا ہے۔ 1950 کی دہائی میں جب انسانی دل ڈوبنے لگے تو سوال اٹھا، مجرم کون؟ چینی یا چربی؟ عقل سلیم پکار رہی تھی کہ مصنوعی مٹھاس فطرت کے خلاف ہے، مگر شوگر ریفرنس فاؤنڈیشن نے منطق کا گلا گھونٹنے کے لیے ڈالروں کا سہارا لیا۔ 1965 میں ہارورڈ کے نامور سائنسدانوں نے محض $6,500 کے عوض اپنی دستار علم بیچ دی اور ایک ایسی تحقیق وضع کی جس نے اصلی مجرم چینی کو کلین چٹ دے کر بے قصور کر دیا۔ قدرتی چکنائی گھی مکھن کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ جب دنیا کے معتبر ترین جریدے نجم نے اس جھوٹ پر مہر تصدیق ثبت کی تو پوری دنیا کے دسترخوان بدل گئے۔ فطری غذا چکنائی کو زہر قرار دیا گیا، مصنوعی غذا کاربوہائیڈریٹس اور چینی کو توانائی کا منبع بتایا گیا۔ نتیجہ، جب کھانے سے چکنائی نکلی تو ذائقہ مر گیا اور اس مردہ ذائقے کو زندہ کرنے کے لیے انڈسٹری نے شوگر تیار کی۔ آج ذیابیطس اور امراض قلب کی جو وبا ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی 1966 کی ایک جھوٹی ریسرچ کا شاخسانہ ہے۔ حکمت کا اصول ہے کہ جو چیز فطرت کے جتنا قریب ہے وہ اتنی ہی شفا ہے۔ مکھن اور گھی فطرت تھے، چینی ایک کیمیائی فریب تھا۔ 2016 میں کرسٹس کرنز نے جب ان فائلوں سے گرد ہٹائی تو معلوم ہوا کہ سائنس بھی خواہش نفس کی غلام ہو سکتی ہے۔ عبرت کا مقام، جس ڈاکٹر ہیگسٹیڈ نے یہ رشوت لی وہ بعد میں امریکی محکمہ زراعت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے اور انہوں نے ہی وہ فوڈ پیرامڈ بنایا جس پر پوری دنیا کو بیمار کر دیا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہیگسٹیڈ نے سرکاری کرسی پر بیٹھ کر کون سی ایسی پالیسیاں بنائی جنہوں نے گندم اور چینی کو ہماری مجبوری بنا دیا؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ لوگ اس تاریخی دھوکے سے آگاہ ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔